کہہ رہی ہے ہمارے پاس قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، اور 40 سال سے 25 سال یا 30 سال مجھے نہیں پتا، یعنی کافی سال ہو گئے، اتنی بات تو یقینی ہے۔ کچھ لوگ جا کے اپلیکیشن جمع کرائیں محلے کے نا، تو عدالت دے دے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جب پبلک ہی اس پہ خوش ہے، مسجد پہ خوش ہے، سارے خوش ہیں، تو ہم بھی اس پہ خوش ہیں۔ ٹھیک، پبلک کہہ رہی ہے ہمیں پارک نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ مسجد چاہیے۔ سپورٹ کر رہے ہیں نا، یہ بنو امیہ کے دور میں پیدا ہوتے ہیں نا، تو یہ بنو امیہ کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج بیٹھ کے بنو امیہ کے خلاف بولتے ہیں، بنو امیہ، کیونکہ بنو امیہ گئے، ختم، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر یہ اس دور میں ہوتے تو بنو امیہ کے سب سے بڑے حامی یہ لوگ ہوتے۔ گورنمنٹ کس ایک بالغ زمین کی مالک نہیں ہے۔ جس زمین کو ہم گورنمنٹ کی زمین کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، وہ پبلک کی ہوتی ہے، وہ مفاد عامہ کی ہوتی ہے۔ کا ایشو چل رہا ہے نا، مدینہ مسجد، اس میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللیگل جگہ تھی، اور اس پہ وہ قبضے والی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں کہ جس نے ایک بالغ زمین پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث یہاں فٹ نہیں ہوتی ہے، ہر بات حدیثوں کے حوالوں سے نہیں ہوتی۔ جو حدیث جس موقع کے لیے ہے نا، اس کو اسی موقع پہ فٹ کرنا چاہیے۔ یہ کسی کی ذاتی زمین پر کوئی ناجائز قبضہ کر لے، اس کو قبضہ کہا جاتا ہے، اس کو ناجائز کہا جائے گا، اس پر یہ حدیث صادق ہوتی ہے۔ پارک یہ پبلک پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کی پراپرٹی کچھ ہوتی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کس ایک بالغ زمین کی مالک نہیں ہے۔ جس زمین کو ہم گورنمنٹ کی زمین کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، وہ پبلک کی ہوتی ہے، وہ مفاد عامہ کی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ پبلک اس پہ قبضہ کرے گی تو اس قبضے کو یہ نہیں کہا جائے گا جس نے غاصبانہ قبضہ کیا اور اس پر، ہاں پبلک اس پہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جیسے بلڈر لوگ ناجائز زمین پہ قبضہ کر کے اپنی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، عوامی زمین پہ قبضہ کر کے عوام کی پرمیشن کے بغیر، اور عوام کا نمائندہ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ تو کہا جائے گا ناجائز ہے۔